الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، سامعین مکرم، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے کا بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کریں، اچھے سلوک سے پیش آئیں اور اللہ سے ڈریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مومن بنایا، اور یہ ایمانی رشتہ اور ایمانی محبت ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آپ میں سے جو حضرات حج کے سفر میں جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات عمرے کے سفر میں بھی یہ مناظر نظر آتے ہیں، لیکن حج میں تو اور زیادہ وہ مناظر نظر آتے ہیں کہ ایک مسلمان ایشیا کا رہنے والا ہے، ایک افریقہ کا رہنے والا ہے، ایک بر اعظم امریکہ کا رہنے والا ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے سے آیا، کوئی دنیا کے کسی کونے سے آیا، دونوں کی زبان بھی آپس میں نہیں ملتی، دونوں کا رنگ بھی آپس میں نہیں ملتا، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے کس طرح محبت سے پیش آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ کوئی کس ملک کا باشندہ، کوئی کس ملک کا باشندہ، ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ کس ملک کا ہے، یہ کس ملک کا ہے، یہ کون سی بولی بولتا ہے، یہ کون سی زبان بولتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس رشتے میں جوڑا۔ آج کے اس درس میں اور آج کی اس محفل و نشست میں یہی اسلامی اخوت اور بھائی چارہ، اس کے متعلق مجھے چند گزارشات پیش کرنی ہے، اور اس نیت کے ساتھ پیش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رشتے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ہم بڑھتے جا رہے ہیں، فرقوں میں، جماعتوں میں، اور اسی طرح مختلف بنیاد اور مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو رشتہ ہے اسلام کا، اس کو مضبوط کرنا اور آپس میں مسلمانوں کو متحد رہنا
اتفاق کے ساتھ رہنا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ مت ڈالو، افتراق آپس میں پیدا مت کرو، آپس میں انتشار پیدا مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اذ کنتم اعداء، کہ جب تم ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو گویا کہ اتفاق یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی خاندان کی ترقی کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک والد ہے، ایک ماں ہے، اس کے کچھ بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، جب تک آپس میں وہ متحد رہتے ہیں، اپنے ان ماں باپ کی چھتری کے سائے میں آپس میں محبتیں رہتی ہیں، تو وہ خاندان ترقی کرتا ہے، وہ خاندان ترقی کرتا ہے، وہ دنیا میں اس چیز کا نمونہ ہوتا ہے، گویا کہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کی زندگی میں نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایسے خاندان بہت کم ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا اس سے خالی ہو گئی، ملیں گے لیکن ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ اور پھر اس خاندان سے آپ جا کے پوچھئے، بڑے مزے، سکون، اطمینان گھر کے اندر، بھائی بھائی سے محبت سے بات کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت سے اور پیار سے بات کرتی ہے، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے بات کرتے ہیں۔ تو جب تک معاشرے میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، اس وقت تک اللہ کا فضل بھی ان کے شامل حال رہتا ہے، پھر وہ خاندان ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں آپ دیکھ لیجئے، کاروبار میں دیکھ لیجئے، اگر پارٹنر ہیں، پارٹنری کی وجہ سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب سارے پارٹنروں کی نیت درست ہو، سب مخلص ہوں، اس میں فائدہ یہ ہوگا، کل کو کسی کا کوئی مسئلہ ہے، وہ کاروبار نہیں سنبھال سکتا، چھٹی لے لیتا ہے، دوسرا سنبھال لیتا ہے، کبھی دوسرے کو کوئی کام پڑ جاتا ہے تو تیسرا سنبھال لیتا ہے۔ تو جب نیتوں میں اخلاص ہو اور اس طرح کام چلتا رہے تو دین اور دنیا کے سارے تقاضے پورے ہوتے جاتے ہیں اور پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں دلوں میں کھوٹ پیدا ہو جائے تو پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ رب العالمین نے اپنا بہت بڑا احسان صحابہ کو یاد دلایا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے سخت جانی دشمن تھے۔ آپ کو سیرت کی کتابوں میں وہ واقعات مل جائیں گے۔ پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے، اس دور میں تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائیاں، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ 40 سال تک لڑائیاں ہوتی تھی، قبیلوں کے قبیلے فنا ہو جاتے، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے۔ لیکن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس چھتری کے سائے کے نیچے آئے، سب بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ نے یہ احسان یاد کرایا اور مزید یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، افتراق مت پیدا کرو، انتشار مت پیدا کرو۔
میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات یہاں پر آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ بسا اوقات اختلاف کی جو بنیاد بنتی ہے نا، وہ یہ بنتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور واقعتاً اللہ نے اس کو فہم بھی دیا ہوتا ہے، شعور بھی دیا ہوتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ بھائی باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میری رائے یہ ہے، اور وہ اپنی رائے کو اچھا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو رائے قائم کی ہے یہی درست رائے، یہی درست رائے۔ لیکن آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے کہ ایک طرف پوری جماعت ہے اور ایک طرف ایک بندہ ہے، اس کی رائے ہے، تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ وہ جو جماعت ہے وہ بھی عقل و فہم اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہی کہا جائے گا کہ عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں، لیکن رہیں جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے تو جماعت کی جو برکات ہیں وہ آپ کو بھی نصیب ہوں گی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنی اکیلی رائے کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے اور پوری جماعت کو اور اجتماعیت کو بائی پاس کریں گے تو نتیجہ جو نکلے گا دنیا نے دیکھا ہے، ایسے بڑے بڑے نام ہوں گے آپ کے ذہنوں میں بھی اور دماغوں میں بھی ہوں گے، مجھ سے زیادہ ہوں گے، کہ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ جماعت سے بھی الگ ہو کے بعد میں اپنی شناخت بھی کھو دیا۔ تو مسلمانوں کی جتنی بھی جماعتیں ہیں یاد رکھیں ان سے محبت کریں۔ دین کے حوالے سے جتنے بھی لوگ محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کوئی جان کی قربانی دے رہا ہے، کوئی مال کی قربانی دے رہا ہے، کوئی وقت کی قربانی دے رہا ہے، کوئی بنا بنایا کاروبار اس سے چھٹی لے کے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، یہ قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ 5-6 دن کے لیے آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے چلے جاؤ، پتہ چل جائے، اگر ہم ان کے ساتھ عملی طور پر شریک نہیں ہو سکتے لیکن ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، ان کے لیے دعائیں کریں، مقامی طور پر ہم سے جتنی محنت ہو سکتی ہم محنت کریں، نوجوانوں میں محنت کریں۔ اس وقت کا بڑا مسئلہ وہ نوجوانوں کا ہے، المیہ جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے۔ ہمارے بڑے اساتذہ اکابر کچھ تو ایسے ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، ہمیں یاد آتے ہیں، ان کی محبتیں یاد آتی ہیں، ان سے ہم نے 2-4 حرف پڑھے اور جن کی برکت سے آج 2-4 باتیں ہم یہاں آپ کے سامنے کر لیتے ہیں۔ وہ اپنا تجربہ بتاتے تھے اور ترغیب دیا کرتے تھے، وہ علم و عمل کے بڑے اللہ نے ان کو نوازا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے علاقے میں اپنے محلے میں کوشش کریں کہ جو نوجوان بچے ہیں ان کو جماعت میں نکالیں، تبلیغ میں نکالیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر ایک اپنے حساب سے سوچتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ماحول چاہیے، ایک آدمی کو ماحول چاہیے، جو اچھے ماحول میں جائے گا اسے ضرور متاثر ہوگا۔ اب ایک آدمی بازار کے ماحول میں وقت گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زبان میں ہمیشہ بازاری لینگویج ہوگی، کاروباری باتیں کرے گا۔ ایک آدمی ہمیشہ جو ہے وہ کھیلوں کے میدان میں وقت گزارتا ہے تو بس وہ جہاں بھی بیٹھے گا کھیل کی باتیں کرے گا۔ ایک آدمی کو بس گاڑیوں کا شوق ہے تو جہاں بھی بیٹھے گا گاڑیوں کی باتیں کرے گا۔ ایک آدمی ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جن کو موبائل کا شوق ہے تو موبائلوں کے بارے میں بس دن رات اس کی بسر ہوگی۔ تو اسی طرح اگر یہ نوجوان کچھ عرصے کے لیے مسجد کے نورانی ماحول میں جا کے وقت گزاریں گے جہاں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا انہیں نصیب ہوگی، اور مسجد کے اندر رہ کے مسجد کے آداب اور مسجد کے احترام کا لحاظ کرنا اور پھر نماز کی تیاری کرنا، اس میں اور محلے میں مسجد میں نماز پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق۔ آپ ان حضرات سے پوچھئے کہ جو مسجدوں میں جاتے ہیں
جی اللہ کے راستے میں نکل کے وہاں جاتے ہیں تو نماز کے لیے کتنی تیاری کرنا پڑتی ہے. اذان جیسے ہی ہو اس کے بعد جی تو بعض مسجدوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے ہی آپ کو تیاری کرنا پڑتی ہے. تو جب ایک بچہ، ایک نوجوان اپنی ابتدائی عمر میں ایسے ماحول میں کچھ دن لگائے گا، کچھ وقت لگائے گا، تو اس ماحول کا اثر وہ ضرور لے کے آئے گا. ایسا نہیں کہ وہ ماحول کا اثر اس پر نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے ہاں جو کمزوری ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اندر اجتماعی سوچ نہیں، انفرادی سوچ. جب تک اس امت میں اجتماعی سوچ نہیں آئے گی یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. انفرادی طور پر ہم دیکھیں تو اس امت میں آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے، بڑے بڑے کام کرنے والے، ہنرمند، لیکن یہ سب تتر بتر ہیں، منتشر ہیں. ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کا مزاج الگ. پھر سب سے بڑی تباہی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اس نے اگر کوئی راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ بس اگر حق پر ہے تو وہی آدمی ہے اور میرے علاوہ باقی کوئی بھی حق پر نہیں ہے، اور میں جس جماعت میں ہوں حق پر بس یہی جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جماعت حق پر ہے ہی نہیں. اور بھائی اگر ہم تمہاری تھوڑی دیر کے لیے بات مان بھی لیں تو تم کتنے ہو؟ اور پوری دنیا کے اندر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں کتنے مسلمانوں کی تعداد ہے؟ تو تمام تر مسلمان وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے اجتماعی سوچ اپنے اندر اپنانی چاہیے. ایک دفعہ پھر ترجمہ سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب کے سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، انتشار اور افتراق مت پیدا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. بخاری شریف کے بالکل ابتدا میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ روایت نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں، اس کی تفصیل اس روایت میں موجود ہے. میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹکڑا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مکان پر تشریف لائے، کیونکہ وحی کا بڑا بوجھ تھا، وحی الہی کا. گھبرائے ہوئے آپ تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے کیا کہنے لگے؟ زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ. جب آپ تشریف لائے آپ گھبرائے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کو دیکھا تو آپ کو تسلی کے چند کلمات کہے. ام المومنین نے تسلی کے چند کلمات کہے، اور وہ کلمات وہاں بخاری شریف کی روایت میں موجود ہیں. ان کا میں آپ کو مفہوم بیان کر دیتا ہوں. اس میں حضرت ام المومنین نے ایک تو یہ کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے اور رشتہ ناتا جوڑنے والے ہیں. یہ جو فہرست ہے نا یہ ذرا میں آپ غور سے سنیے کہ ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے کارنامے بیان کیے کہ جو بندہ ایسا ہو جس کی یہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ جتنی ساری خوبیاں ہیں نا، ابھی تو میں نے پہلی بیان کی نا، 2-4 اور بیان کروں گا.
توجہ سے سنیے، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جن میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یا ذکر کا ذکر نہیں ہوگا کہ آپ اتنا ذکر کرنے والے ہیں، اتنی عبادت کرنے، جتنے بھی کام ہیں ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ خلق خدا کے ساتھ تعلق سے، کہ آپ خلق خدا پہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح مہربان ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے والے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہم اسی نبی امی کے کیا ہیں؟ امتی کہلاتے ہیں۔ آج ہم دنیا کو اپنا تقدس بتلانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں، میں فلاں ہوں۔ بھائی انسانیت اور عوام جو ہے وہ نماز سے متاثر نہیں ہوتی، بھوکے کو کھلائیں گے تو انسانیت متاثر ہوگی۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ ناتا جوڑنے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اپنے سر رکھ لیتے ہیں۔ جو بے کس ہیں، کچھ بھی نہیں جن کے پاس، آپ ان کا بوجھ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر رکھ لیتے ہیں۔ آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں، سنیے ذرا، غریبوں کے لیے کماتے ہیں، یعنی آپ جو کماتے ہیں کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ مشکل وقت میں حق بات کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ جملے کون کہہ رہی ہے؟ رفیق حیات، آدمی کا، انسان کا نشیب و فراز اور زندگی کا نقشہ جتنا بیوی کے سامنے عیاں ہوتا ہے اتنا کسی اور انسان کے سامنے عیاں نہیں ہوتا۔ اور یہ تو پہلا دن ہے، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو یہ تسلی کے کلمات کہہ رہی۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ کردار۔ اور کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان میں غور کیجئے۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عبادت یا آپ کی کثرت ذکر کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمدہ اخلاق، وہ عادتیں، وہ چیزیں بتلائیں جو انسانی خدمت اور بھائی چارے سے وابستہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، یہ مشہور یعنی واقعہ ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اب جو حضرات مکہ سے گئے تھے وہ تو ہجرت کر کے گئے تھے نا، ہجرت کر کے سب کچھ اپنا کہاں چھوڑ کے گئے؟ مکہ میں، اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔ مواخات کا معنی بھائی چارہ، بھائی چارہ۔ اور بھائی چارے کا مطلب کیا تھا؟ کس طرح بھائی چارہ قائم کیا کہ ایک ایک انصاری کے ذمے ایک ایک مہاجر لگاتے گئے، ایک ایک انصاری کے ذمے ایک ایک مہاجر۔ اور پھر وہ انصاری کیا کرتا تھا؟ اسے اپنے مال میں، جائیداد میں آدھا کیا کر لیتا تھا؟ شریک کر لیتا تھا۔ اور ایک عجیب قصہ میں آپ کو بتاؤں، پہلے سن بھی چکے ہیں آپ، حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ مشہور انصاری صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان کے بھائی کون قرار دیے گئے بھائی چارے میں؟ مہاجرین میں سے مشہور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے کر گئے اور ہر چیز نصف یعنی آدھی آدھی کر کے ان کے سامنے پیش کر دی، اور پیش کر کے مزید ایک بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ میری دو بیویاں ہیں، میری دو بیویاں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر۔ بتائیے کہ جو پیارے آقا، شافع محشر، ساقی کوثر،
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، اس جیسا ایثار، اس جیسی قربانی کی مثالیں آپ کو کہیں اور ملیں گی؟ یہ تھی مواخات اور یہ تھا بھائی چارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی صحابہ کے درمیان پیدا فرمایا۔ تو آپس میں آدمی بھائی بھائی بنے، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور بھائی بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جی بھائی ہے تو پھر بھائی دوسرے کا کیا کرے گا؟ اس کی مدد کرے گا، پریشان ہے تو اس کی مدد کرے، بھائی بھائی کی غیبت نہیں کرے گا۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، بھائی بھائی کے اوپر کیا نہیں کرے گا؟ حسد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو کوئی ترقی دے رہا ہے، تھوڑا سا مال اس کے پاس زیادہ آ گیا، تو یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہے ہیں تو ہم اس کو مبارکباد دیں، ہم خوشی کا اظہار کریں، ہم ماشاءاللہ کہیں، ہم اس کو مزید دعائیں دیں۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ جی کوئی جل رہا ہے، کوئی بھن رہا ہے، اچھا یہ ایسے ترقی کرتا جا رہا ہے، یہ فلاں کرتا جا رہا ہے۔ وہ ایک قصہ ہے نا، تفصیلی تو نہیں، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک صاحب آئیں گے جو جنتی ہیں، ابھی جو اس مجلس میں آئیں گے وہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اس دوران ایک صاحب آئے، اس حال میں کہ ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ تشریف لائے اور بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اگلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات فرمائی کہ ابھی ایک صاحب آئیں گے وہ جنتی ہے۔ چنانچہ دوسرے دن بھی کون صاحب آئے؟ جو پہلے دن آئے تھے وہی آئے۔ اب ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، ان کو یہ جستجو پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جنتی کہا ہے، تو میں تلاش کرتا ہوں کہ کون سی خوبی ہے ان میں کہ جس خوبی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو وہ تو حدیث میں آپ پڑھیں گے تو مل جائے گا، ایک بہانہ بنایا کسی ذریعے سے کہ میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، پھر وہ رہنے لگے۔ عام طور پہ آدمی کا پتہ ایسے نہیں چلتا، ہم محفل میں آتے ہیں نا مجلس میں، تو آدمی کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ محفل میں بڑے سنجیدہ ہو کے بیٹھتے ہیں نا۔ 2-4 دن آدمی کسی کے ساتھ رہے نا، دن رات سفر کرے، ساتھ رہے، تو اس کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے معمولات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے رات کے معمولات کیا ہیں، اس کے دن کے معمولات کیا ہیں، اس کی خلوت کیسی ہے، اس کی جلوت کیسی ہے، تو آدمی کا سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما یہ ان کے ساتھ رہے، لیکن 3 دن میں کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں پائی کہ جو ان میں کوئی نہیں ہو۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ راتوں کو کیا کرتے ہوں گے، مزید زیادہ عبادت کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے فلاں، تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، بالکل جیسے نارمل آدمی ہوتا ہے، رات عشاء کی نماز پڑھی، پھر سو گیا، پھر صبح نماز کے لیے اٹھا، جو بھی بہرحال کوئی ایسی بات کہ جو صرف ان میں ہو اور دوسرے صحابہ میں نہ ہو، ایسی کوئی چیز ان کو نظر ہی نہیں آئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے ان سے کہا، حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ میں نے جو آپ کے ساتھ میں یہ وقت گزارا وہ اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ بات سنی تھی، یعنی جو جنت کے بارے میں یہ باتیں جو سنی تھیں، تو میں اس لیے آپ کے ساتھ رہنے لگا کہ کچھ پتہ چلے، کوئی ایسی چیز تو نظر آئی نہیں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میرا تو عمل وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا، کوئی خاص بات نہیں، البتہ ایک بات انہوں نے کہی، کہا ٹھہرو ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں جو میرے اندر ہے، وہی آپ کو سنانا مقصود ہے اس پورے قصے سے۔
فرمایا کہ ہاں میرے اندر کیا ہے، ایک بات ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں کبھی کسی پر حسد نہیں کرتا، میں کبھی کسی پر حسد نہیں کرتا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ تو اس لیے اگر آدمی رات کو سوئے یا دن میں کبھی بھی، تو اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک صاف کر کے سوئے۔ آپ ایک بندہ بتا دیجیے کہ جس کے سینے میں مسلمان کا کینہ نہیں ہے اور وہ تباہ و برباد ہو رہا، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ ہم خود کینہ رکھتے ہیں، ہم خود حسد کرتے ہیں، ہم خود جلتے ہیں۔ جب ہم خود جلتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم خود دوسروں سے جلیں گے اور دوسروں کے بارے میں ہم خیر نہیں چاہیں گے، بھلائی نہیں چاہیں گے، ہمارے دل میں دوسروں کے بارے میں برے برے خیالات ہوں گے، برے برے جذبات ہوں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے پر رحم کرے گا؟ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار یہ الفاظ فرمائے کہ تقوی کی جگہ یہ ہے، دل کی طرف، قلب مبارک کی، تقوی کی جگہ یہ ہے، تقوی کی جگہ یہ ہے، تقوی کی جگہ یہ ہے۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کسی کے برا ہونے کے لیے کیا کافی ہے؟ کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ابھی جو ہم نے یہ جملہ حدیث کا ابھی ہم نے جو جس کا ترجمہ بیان کیا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے۔ ہم اس جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے مسلمانوں کو حقیر سمجھا ہوا ہے، کتنوں کو حقیر سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان سچا ہے نا؟ جب سچا ہے تو کم از کم اللہ کے نبی کے اس ارشاد کی لاج رکھتے ہوئے آج اس محفل میں یہ طے کر لیں کہ ہم کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھیں گے، اور اب تک ہم جن کو سمجھتے رہے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے اس سینے کو کینے سے پاک کر دے، مومن کے کینے سے پاک کر دے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اگلا جمعہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے پیارے آقا کا یہ فرمان سنا، ہم اپنے آقا کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے آج اپنے سینے کو کینے سے پاک کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور رحمتیں فرمائیں گے۔ میں اخیر میں 1-2 مختصر سے قصوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہمارے مسلمان با کردار کیسے تھے۔ ایک مجوسی تھا، مجوسی، ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے تو قصے میں بہت آپ کو سناتا رہتا ہوں، پہلے بھی سنائے، وہ ٹرین والے بھی سنائے تھے نا، کہ ایک ایسا بندہ تھا جس سے کوئی آپس میں دلوں میں جو ہے کدورت رنجشیں تھیں۔ وہ صاحب ٹرین کے ڈبے باتھ روم میں گئے، باتھ روم خراب تھا، باتھ روم کہہ رہے خراب، آ کے بیٹھ گئے، اور حضرت گئے جو سید ہیں، سادات میں سے ہیں، اور سید حسین احمد مدنی کوئی معمولی آدمی تھے، مسجد نبوی میں کئی سالوں تک درس حدیث دینے والے۔ مدینہ میں اس وقت ان لوگوں نے رہائش اختیار کی تھی جب مدینہ میں رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جب غربت کا زمانہ تھا، مشقت کا زمانہ تھا، پیٹرول نہیں نکلا تھا سعودیہ میں اس وقت۔
حضرت مدنی رحمہ اللہ خود گئے اور وہ جو باتھ روم ہے ادھر ادھر سے کیا کہتے ہیں سگریٹ کی ڈبیاں ہوتی ہیں نا کوئی ایسی چیزیں وہ لے کے کچھ باتھ روم کو صاف کیا غلاظت کو صاف کیا دھویا بالکل صاف ستھرا کر کے واپس آئے اور جو صاحب پہلے گئے تھے نا ان سے کہا کہ میں تو گیا ہوں بالکل صاف ہے یہ بھی نہیں کہا کہ میں صاف کر کے آیا ہوں کیا کہا بالکل صاف ہے وہ گیا اور اخلاق سے متاثر ہوئے اور تو پھر تو ہونا تھا نا آپ کو اور عجیب قصہ میں سناتا ہوں یہاں ذرا سنیے سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے اللہ والے مشہور و معروف بزرگ ہیں اور خاص طور پہ جو پڑوسی ہیں نا وہ توجہ سے سنیں ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے پڑوس کے اندر ایک مجوسی رہتا تھا مسلمان بھی نہیں اور ہمیں تو الحمدللہ مسلمان پڑوسی ملے اب اس اللہ والے کا کردار اور اخلاق دیکھیے ایک مجوسی کے ساتھ حضرت بیمار ہو گئے مجوسی نے اسلام قبول نہیں کیا غیر مسلم تھا اور وفات کا وقت قریب آیا سالم بن عبداللہ کا کیا ہوا وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجوسی کو بلوایا اس پڑوسی کو جب وہ پڑوسی حاضر ہوا تو حضرت سہل نے اس سے فرمایا جاؤ اس کمرے میں جا کے دیکھو کیا ہے وہ پڑوسی جب اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ایک ٹب رکھا ہوا ہے کیا رکھا ہوا ہے ٹب رکھا ہوا ہے اور مجوسی کی دیوار سے اس کے گھر یعنی دیوار سے اس ٹب کے اندر ناپاک پانی ٹپک رہا ہے وہی گندگی غلاظت مجوسی کہنے لگا یہ کیا ہے وہ حیران ہو گیا اس کو تو پتہ نہیں تھا نا یہ کیا ہے حضرت سہل نے جواب دیا کہ پچھلے 1 سال سے تمہارے گھر کے بیت الخلاء کا ناپاک پانی یہاں آ رہا ہے کتنا لمبا عرصہ آج تو اگر 2-4 چھینٹے بھی پڑوسی کے گندے کسی دوسرے گھر میں آ جائیں پھر دیکھیے ہم نے ٹب رکھ دیا تھا حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہارے وہاں سے یہ آ رہا تھا ناپاک پانی ہم نے ٹب رکھ دیا تاکہ ناپاک پانی اس میں گرے تو جب وہ بھر جاتا ہے تو رات میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے رات مجوسی کہنے لگا آپ نے مجھ کو پہلے کیوں نہیں بتلایا مجھے آپ پہلے بتلاتے حضرت نے جواب دیا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم بتلائیں اور تمہیں تکلیف ہو ہم بتلائیں اور تمہیں کیا ہو تکلیف ہو مگر چونکہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو کیا کر دوں اطلاع کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد والے اس عمل کو برقرار نہ رکھ سکیں حضرت سہل کے اس جواب کو سن کر اس مجوسی پر بڑا اثر ہوا اور اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً اس نے کیا پڑھا کلمہ پڑھا یہ تھے ہمارے بڑے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا یہ ایک مشہور قصہ ہے نا کہ جب وہ مدینہ منورہ سے تشریف لاتے تھے تو ان کے استاذ تھے یہاں ان کا نام تھا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تو اس زمانے میں باتھ روم اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جیسے ابھی بنے نا یہ پائپ اور فلاں پرانے زمانے میں باتھ روم وہاں پر جو ہے وہ جو گندگی جمع ہو جاتی تھی پھر کوئی چیز برتن وغیرہ لا کے اس میں ڈال کے کہیں دور پھینکنی پڑتی تھی ایسا ہوتا تھا پرانی بات ہے تو حضرت تشریف لائے مدینہ سے اور مدینہ کا رہنے والا مسجد نبی میں درس دینے والا جی لیکن رات کی تنہائی اور تاریکی میں حضرت مدنی ایک کام کرتے تھے جب سب سو جاتے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کسی کو تو رات کی تنہائی میں اپنے استاذ محترم کا جو باتھ روم ہوتا تھا اس کی یہ خود صفائی کرتے وہ گندگی جا کے کہیں ڈالتے صبح جب آ کے لوگ دیکھتے حضرت دیکھتے وہ تو بالکل صاف ستھرا نظر آتا لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کرنے والا کون ہے جی تو بہت کوشش کی گئی پھر بھی پتہ نہیں چلا آخرکار جو ہے جی نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ رات کی تاریکی میں وہ یعنی جاگے اور دیکھے کہ یہ کون آ کے یہ کام کرتا ہے تو بعد میں جب اس طرح کیا گیا تو پتہ چلا کہ حضرت مدنی خود یہ کرتے تھے یہ جو چند قصے میں نے آپ کے سامنے اخیر میں سنائے ہیں ان قصوں کا مقصد کیا ہے
ان قصوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ انسانیت کی قدر کرنا جانتے تھے، نہ صرف مسلمان کی بلکہ کس کی؟ غیر مسلم کی بھی۔ پڑوس کے اندر چاہے مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اس کی بھی۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج پڑوسی وہ بیچارہ کہہ کچھ نہیں سکتا، کہتے میں دیوار تو کیا نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا، میں گھر تو نہیں بدل سکتا، وہ سہتا رہتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ موضوع تو ایسا ہے کہ ابھی بھی پیاس موجود ہے، باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے گا تو اس بھائی چارے پہ اور آپس میں مسلمانوں کے رشتے ناتوں کے اوپر مزید بھی کبھی اس وقت آپ کے سامنے بات کریں گے، چونکہ آگے پھر رمضان بھی آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کے سامنے میں کچھ باتیں بیان کروں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسلمان بھائیوں کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ارد گرد اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو بھی ہم اپنے اسلام کے عمدہ اخلاق کی روشنی دیں تاکہ وہ بھی ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔